رب کریم توبہ کرنے والوں سے کیسی محبت فرماتا ہے. آئیے ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. بنی اسرائیل ان پر ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی، بارشیں نہیں ہو رہی اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئے. وہ سارے کے سارے آئے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں. اب جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جائیے گا تو ہمارا یہ پیغام بھی پہنچا دیجیے گا کہ اے اللہ بارش نہیں ہو رہی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت قحط پڑ گیا ہے، مخلوق بہت پریشان ہے، تو بارش نازل فرما دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو آپ اپنی قوم کا پیغام پہنچا دیتے ہیں. تو بارگاہ خداوندی سے یہ جواب آتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو بلا گناہ کرتا ہے اور اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بارش روک لی. اب اگر آپ کی قوم یہ چاہتی ہے کہ آپ کی قوم پر بارش نازل ہو تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی قوم کو ایک بڑے سے میدان میں جمع کر دیں اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ یہ اعلان کریں کہ ہماری قوم میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو یہ گناہ کرتا ہے، تو جب تک وہ ہماری قوم میں سے باہر نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی. لہذا وہ ہماری قوم میں سے باہر چلا جائے. اے موسیٰ جب وہ باہر نکلے گا تو پھر میں بارش نازل فرماؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے واپس اپنی قوم میں اور اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو بڑے سے میدان میں جمع کر دیتے ہیں. ان کے اندر وہ شخص بھی تھا کہ جس کے گناہوں کی تفصیل رب کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی. تو آپ سب قوم والوں کو میدان میں جمع کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا نا اور کہا تھا میرا پیغام پہنچا دینا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا پیغام پہنچا دیا. اب رب کریم کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ ہماری قوم میں ایک شخص ایسا ہے جو بلا گناہ کرتا ہے اور ان کی نافرمانیوں میں مبتلا ہے. رب کریم کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ ہماری قوم میں سے اٹھ کے باہر چلا جائے. وہ اٹھ کے باہر جائے گا جب بارش نازل ہوگی. لہذا جو بھی وہ شخص ہے ہماری قوم میں اس وقت موجود ہے، برائے مہربانی اٹھے اور باہر نکل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ بھائی یہ جو ہوگا تو بارش ہوگی. اب وہ شخص کے جس کے گناہوں کی تفصیل رب کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی وہ بھی اجتماع میں موجود تھا. اب جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو میرے متعلق کہا جا رہا ہے، میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو یہ گناہ کرتا ہوں جس کی وجہ سے قوم کے اوپر بارش روک دی گئی ہے اور میں ہی اٹھ کر باہر نکلوں گا تو بارش ہوگی، تو اب وہ بڑا شرمندہ ہوا اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا. کہتا ہے اے اللہ آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا. اے سرکار الغیوب، تو نے میرے گناہوں کو چھپا کے رکھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں. اے اللہ یہ صرف میرے اور تیرے درمیان سارا معاملہ تھا. اے مالک و مولا، آج اگر میں اس قوم میں سے اٹھ کر گیا ساری قوم کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ بدنصیب ہوں. آج اگر میں اس قوم میں سے اٹھ کر گیا تو تیرے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں. اے اللہ آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، مولا
میری توبہ قبول کر کے اور اپنی قوم کے سامنے مجھے ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ مولا توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اب اس طرح سے یہ اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی کون ہے وہ؟ اٹھو نکلو باہر ہماری قوم سے۔ اس شخص کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قوم پر سے بارش روک دی گئی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے، اٹھو نکلو باہر۔ تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اعلان پہ اعلان کر رہے ہیں اور ادھر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے کہ اے اللہ آج تک تو نے میرے گناہوں کو چھپا کے رکھا، اے ستار العیوب میرے عیبوں کو تو نے اپنی ستاری کے پردے میں ڈھانپ کے رکھا۔ مولا کریم آج بھی مجھ پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دے، میری قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس طرح سے ابھی وہ یہ دل ہی دل میں دعا کر ہی رہا تھا کہ بادل آئے، لنگور ٹھنڈا چھائی اور چھما چھم بارش ہونے لگی، چھما چھم بارش ہونے لگی اور ایسی بارش ہوئی کہ لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے، گیلے ہو گئے، پورے پانی پانی ہو گئے۔ اب آپ کی قوم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو منافق تھے، وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو تو موسیٰ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کہہ رہے تھے کہ باہر نکلو تو بارش ہوگی، باہر تو کوئی نکلا ہی نہیں اور بارش ہو گئی۔ وہ یہ مذاق اڑانے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب اگلی دفعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ وہ بندہ ہمارے درمیان میں سے اٹھ کر باہر جائے گا تو بارش ہوگی، اور وہ اٹھ کر تو گیا نہیں اور میں اعلان پہ اعلان کرتا رہا اور بارش ہوگی، اور میری قوم میں سے جو کچھ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں وہ میرا مذاق اڑا رہے، ہنسی ٹھٹھا کر رہے، تو اے اللہ کوئی اٹھ کے تو گیا نہیں اور بارش ہوگی۔ اب جو رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے وہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی بارگاہ خداوندی عز و جل میں، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک دیا تھا، اسی کی سچی توبہ کی وجہ سے ہم نے بارش کو نازل کر دیا۔ اے اللہ جس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم نے بارش کو روکا تھا، اس نے ایسی سچی توبہ کی، اس کی آنکھ کا نکلا ہوا ایک آنسو ہماری بارگاہ میں ایسا قبول ہو گیا کہ اس کی سچی توبہ ہی کی وجہ سے ہم نے بارش نازل کی۔ میرے پیارے بھائیوں، صوفیاء کرام بڑا پیارا نقطہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے گناہوں کی کالک کو 7 سمندر مل کے بھی دھونا چاہے تو دھو نہیں سکتے۔ کسی ایک شخص کے گناہوں کی کالک اور سیاہی کو 7 سمندر مل کر بھی اگر دھونا چاہے تو دھو نہیں سکتے، وہ کالک دور نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے خوف سے اور توبہ اور ندامت کی وجہ سے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلے اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ماہ رمضان کی آمد توبہ اور استغفار کی کثرت کیجیے اور بالکل عزم مصمم کر لیجیے کہ انشاءاللہ رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے اور 5 نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے اور تراویح کی نماز کی بھی پابندی کی کوشش کریں گے اور ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے، توبہ اور استغفار میں مصروف رہیں گے۔
میرے دل میں بھی یہ تمنا ہے، آپ کے دل میں بھی یقیناً یہی تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان مکے میں عطا فرمائے، ماہ رمضان میں رب کریم ہمیں عمرے کی سعادت عطا فرمائے، روزہ رکھ کے خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ یہ دل میں تمنا ہے نا بھائی، سب کے یہی دل میں تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی بہاریں ہمیں مکے اور مدینے میں عطا فرمائے۔ مکے میں پتہ ہے آپ کو گرمی کتنی ہوتی ہے؟ جو وہاں کا نارمل ٹیمپریچر ہے نا وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے نارمل ٹیمپریچر، اور جس دن گرمی زیادہ ہوتی ہے تو 50 ڈگری تک چلا جاتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں۔ اور الحمدللہ میری حاضری ہو چکی ہے گرمیوں کے ہی سیزن میں، تو آپ یقین مانیں ہمارے یہاں کراچی میں جس طرح سے دن میں لو چلتی ہے، مکہ مکرمہ میں رات میں ایسی لو چلتی ہے، یعنی رات میں لو کیسے تھپیڑے لگتے ہیں جیسے یہاں پر دن میں ہم کو لو محسوس ہوتی ہے، تو وہاں رات میں ایسی لو ہوتی ہے تو دن کی گرمی کیسی ہوتی ہے۔ اب لوگ تو بہانا چاہیے ان کو، گرمی بہت ہو گئی، روزہ کیسے رکھیں، ہیٹ اسٹروک آنے والا ہے بھائی، روزہ کیسے رکھیں۔ اور اکثریت مسلمانوں کی گرمی کا بہانہ کر کے ہی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی گرمی سے ہی پریشان ہو کر روزہ چھوڑ دیتی ہے۔ ارے مسلمانوں ذرا غور تو کرو، کراچی کی گرمی میں تم روزہ چھوڑ دیتے ہو، تمہیں رب نے مکے میں بلایا، وہاں کی گرمی میں روزہ کیسے رکھو گے؟ رب کریم نے اگر رمضان مکے میں دکھا دیا، بلاوا عطا فرما دیا، تو وہاں روزہ کیسے رکھو گے؟ کراچی کی گرمی میں روزہ رکھنے کی پریکٹس کر لو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہاں گرمی کا روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے گی تو انشاءاللہ مکے میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی گرمی میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو پکا مصمم ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ چاہے کیسی گرمی ہو رمضان کا ایک روزہ بھی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمت کریں تو اللہ تبارک و تعالی صبر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ سے رب کریم خوش ہو جاتا ہے۔